منبع نور ہدایت زینت القرآن ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج کی اس مجلس میں ہم سب کی جو حاضری ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ آج اس مدرسہ زینت القرآن کی جو انجمن ہے، انجمن اصلاح اللسان، اس کا یہ اختتامی پروگرام ہے، اور جو طلباء اس مدرسے سے ان سال قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور معاونین کہ جنہوں نے پوری محنت اور کوشش اور لگن سے اس مدرسے کی آبیاری اور ترقی میں اور اس کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے، اور وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے ہونہار بچوں کو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور اپنے بچوں کو دین پڑھنے لکھنے کے لیے وقف کیا اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو منتخب کیا، اور وہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج کے اس نامساعد حالات میں اور جہالت اور بے دینی کی اس گمراہ گھنگھور گھٹاؤں کے اندر اپنے آپ کو دین سے وابستہ کیا، مدرسے کی زندگی سے وابستہ کیا اور قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، قرآن کے حافظ بنے، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، اساتذہ کرام ہیں، بچوں کے والدین ہیں یا بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اس دین کی اس خدمت کو اور دین کے اس جذبے کو اور دین کے اس سیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے بڑے مختصر انداز میں چند باتیں تذکیر کے طور پر، افہام تفہیم کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو اس کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان کے اندر ہماری ذمہ داری اور جو بچوں کے تعلق سے ہمیں فکر مندی کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر یہ مدرسے کا ماحول ہے، اور آپ یہاں الحمدللہ بچوں سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں، نعتیہ کلام سن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریر سن رہے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے کے انداز کو، نعت کے پڑھنے کے انداز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بڑے دین کے ماحول کے اندر اور بڑی پرنور فضاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
ابھی آپ یہاں سے باہر نکلے، گلیوں کا چکر لگائے، چوراہوں پر جائیں تو آپ کو ایک عجیب سا ماحول نظر آئے گا. کوئی ادھر گالی دے رہا ہے، کوئی ادھر اس کو مار رہا ہے، کوئی کسی انداز سے چل رہا ہے، کوئی کسی انداز سے چل رہا ہے. نہ جانے کس کس قسم کے خرافات اور جہالت بھری زندگی سے متاثر لوگ ہمیں نظر آئے. اس دین کے ماحول میں رہ کر ہم بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور راستوں پر چلتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ امت کے اندر سے دین اس تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. اور آج کل اس انداز کی بھی غفلت لوگوں میں پائی جاتی ہے. وہ چند افراد ہیں، گنے چنے افراد ہیں جو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاتے ہیں. بہت گنے چنے افراد ہیں، ورنہ اکثریت یہ ہے کہ جہاں بچہ گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے، تو ماں باپ کے دل کے اندر سب سے پہلی فکر جو اس بچے کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، کس کالج میں پڑھانا ہے، کس یونیورسٹی کے اندر اس بچے کو پڑھانا ہے. وہ یہ نہیں خیال کرتے اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے اس بچے کو، اس ہونہار بچے کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کس مدرسے میں پڑھانا ہے، کس بہترین قاری کے پاس پڑھانا ہے، کس بہترین معلم کے پاس ہمیں پڑھانا ہے. اس کی فکر نہیں کرتے. دنیا کی تعلیم کی فکر ہو جاتی ہے. پیدا ہونے کے فوراً بعد سے ہی احساس شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں اس کو کس اسکول میں داخلہ دینا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی بڑی غفلت ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے بھی اور ہماری نسلوں کے اندر سے بھی دین نکلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے اور اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے تبھی بچ سکیں گے جب دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، سنت کا علم حاصل کریں گے. اور اگر اسی طرح سے بے راہ روی کی زندگی کا شکار رہے، نہ ہم نے خود دین سیکھا اور نہ اپنے بچوں کو صحیح دین سکھایا، نہ قرآن کا علم سکھایا، نہ دین کا علم سکھایا، تو نہ ہم جہنم سے بچ سکیں گے اور نہ ہماری اولاد جہنم سے بچ سکے گی. یہ بڑی ذمہ داری ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں اور بڑی نصیحت کے لیے یہ بات کہتا ہوں والدین کو جو اس معاملے میں بڑے حساس نہیں ہیں اور اس معاملے کی بڑی فکر نہیں لیتے ہیں کہ بس بچہ گھر کے اندر پیدا ہو گیا اور دین سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹوٹے پھوٹے حافظ کے پاس یہ ادھر ادھر پڑھا دیا، گھر میں کوئی پڑھانے والا آ گیا یا کسی کے پاس پڑھا دیا، بس ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. خود قرآن کریم کا صحیح پڑھنا نہیں جانتے اور بچوں کو جو پڑھانے والے ہیں وہ جس انداز سے پڑھا رہے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیک کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو کس طرح پڑھایا جا رہا ہے. قرآن کریم کا جو حق ہے، قرآن کریم کا جو طریقہ ہے، قرآن کریم کس طرح سے پڑھنا چاہیے، آیا ہمارے بچوں کو وہ صحیح تعلیم مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. ہمارے پڑھانے والے بچوں کے معلم اور استاد ہمارے بچوں کو صحیح قرآن پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا. صرف پیسے دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی کہ ہم نے تو صاحب ٹیوشن لگا دیا اور ہم نے اپنے 200 روپے جا رہے ہیں، 500 روپے جا رہے ہیں، بس ہمارا ذمہ داری ادا ہو رہی نہیں. آپ کے بچوں کو صحیح قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اس کی فکر بھی آپ کو لینی پڑے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، اللہ کا صاف اعلان ہے اس کی زندگی کو مشکلات سے بھر دوں. اس کے ذمہ دار اور اس تنبیہ کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں جو قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے اور وہ بھی ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھاتے. لوگ آج کل اس معاملے میں بڑی غفلت کا شکار ہیں. صرف چند پیسوں کی خاطر اب سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے آدھا گھنٹہ پڑھایا، 1 گھنٹہ پڑھایا بچوں کو. میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں صرف پیسے کے لیے گھروں گھر جاتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے نہیں جاتے. صرف اپنے وقت کی قیمت ان سے لیتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
نہیں میرے بھائیوں نہیں، میں اس بات کو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو گھر گھر میں قرآن پڑھا جاتے ہیں یا مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں یا کسی مکتب کے اندر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ اگر آج ہم نے ان بچوں کو قرآن صحیح نہ سکھایا، ہم نے ان بچوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہ سکھایا، تو جہاں اس کے والدین مجرم ہیں وہاں ساتھ میں ہم بھی مجرم ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ اس لیے قرآن کو صحیح پڑھاؤ، اور یہ کہہ کر راستہ نہیں بچا سکتے آپ، یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ صاحب ہم نے تو پڑھا دیا، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ صحیح قرآن پڑھائیں، اور اگر آپ سے بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایسے لوگوں کو آپ بھی تلاش کریں جو قرآن کے صحیح پڑھنے پڑھانے والے۔ آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، ایسے لوگ، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ آج موجود نہیں ہیں جو قرآن کو صحیح نہ پڑھنا جانتے ہوں یا صحیح نہ پڑھانا جانتے ہوں۔ آپ کو اگر صحیح پڑھنا پڑھانا نہیں آتا، آپ بھی ٹیوشن لیں، آپ بھی ان لوگوں سے قرآن سیکھیں جو قرآن کو صحیح پڑھنے پڑھانے والے، پھر آگے قرآن کی صحیح ارشاد کریں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ بہت سارے مکاتب کے اندر جاتا ہوں، اپنے دہلی کے اندر دیکھتا ہوں اس انداز کا، عربی میں صاف کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ عربی کے اندر تو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، انگلش میں، ہندی میں، دوسری پتہ نہیں کون سی زبانوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی میں پڑھنا پڑھانا چاہیے، قرآن کو عربی میں نہیں پڑھایا جاتا، پتہ نہیں کون سی زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے مجرم ہیں وہ لوگ جو مسند پر بیٹھ کر اور جو ہے گدی پر بیٹھ کر ان بچوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اور والدین بچوں کے خود کچھ نہیں آتا، اس لیے وہ اس بارے میں فکر مندی کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا مخاطب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم سے کل قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کتنا دین پڑھایا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ اتنا علم دین سیکھے جس سے حرام اور حلال کی اس کو تمیز ہو جائے، اور امتیاز کرے۔ پورا عالم بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، پورا قاری بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، پورا حافظ بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے زندگی کے رخ کو صحیح متعین کر سکے اور زندگی کو صحیح راہ پر چلا سکے اور زندگی کی راہوں میں اچھے اور برے کا فرق کر سکے، حرام اور حلال کا امتیاز کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے ذمہ، سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، نہ خود پڑھے نہ اپنے بچوں کو اتنا دین سکھایا، تو یہ اولاد قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گی۔ اگر ہم نے ان بچوں کو صحیح دین نہیں سکھایا، کوتاہ ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں سے اس سلسلے میں بڑے غافل ہیں کہ بس اسکول کالجوں کی نظر کر کے یا چھوٹے موٹے ٹیوشن لگا کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھا دیا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ صحیح دین پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ مدارس آپ کے علاقے میں موجود ہیں، الحمدللہ ان کے اندر صحیح قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، میں ان لوگوں کی ضمانت نہیں لیتا جو اکثر گھروں پہ ادھر ادھر پڑھاتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے افراد ہیں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہی ہیں جن کو صرف اپنی مزدوری پوری کرنی ہوتی ہے اور قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کریں۔ دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت یہ پروگرام آج کی اس مسجد کے اندر، مدرسے کی اس مسجد کے اندر پیش کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھا، نعتیں پڑھی اور تلاوت کی اور تقریریں کی۔ یہ الحمدللہ یہ مستقبل کے اندر یہ آگے چل کر بڑا نام روشن کریں گے اور آگے چل کر دین کے رہنما اور دین کے قائد بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو باتیں چند میں نے افہام و تفہیم کے طور پر اپنے سمجھنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے، ان کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ اس مدرسے کو بھی اور اس کے ذمہ داران کو بھی اور اساتذہ کو بھی اور تمام طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔